حسن بھائی، علیمہ خان نے کہا ہے، بلکہ کسی کا نام لیے بغیر ہی کہا ہے کہ ہم عورتیں آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، آپ کو بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کریں۔ 2 سال سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایسا کیا کریں کہ آپ انہیں رہا کر دیں؟ ہماری جو قابل احترام بہن ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، یہ بے شمار حوالوں سے یہ بات درست ہے، لیکن جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کس چیز کا رد عمل ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ عمران نے کہا۔ میں نے چند دن پہلے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بات کی، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میرے سارے اندازے غلط ہو گئے عمران خان نے، تو میں نے کہا یار میرا ایک زمانے میں اس سے اچھا تعلق رہا ہے ثناء اللہ سے، میں نے کسی پروگرام میں کہا میں مینو پوچھ لینا کبھی 70+ اس جیسا فٹ بندہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ کوئی ایک خاص برادری، اب میں نام نہیں لیتا اس کا، اس کے اندر ان کی طرح وہ کھابے نہیں پاڑتا، کمزوریاں ہیں وہ ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے بھٹو کا دکھ سے ذکر کیا ہے، لیکن بھٹو وہی آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ آئی ایم دی اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے اطہر سے ہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی بندہ بناؤ، اب بتاؤ مجھے بنیے پاکستان کے بعد جس نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ مجھے کرکٹ شکٹ پسند نہیں، ہمیشہ میں نے کھل کے کہا ہے مجھے نہیں پسند، لیکن اس ملک کی اکثریت کو تو وہ کریز ہے۔ پہلا اور آخری اب تک کا ورلڈ کپ اس نے شوکت خانم جیسے تاج محل، یہ اور طرح کی محبت کے تاج محل، یہ اس نے 3 دیے، نول یونیورسٹی دی، 2 پارٹیوں کی مناپلی توڑ تاڑ کے ان کو اپنی اوقات میں لے۔ ٹھیک، دوسری طرف ایک ضدی آدمی، ضدی نہیں ہو جاتا ہے کیا بڑا خوبصورت شعر ہے، قتل حسین اسمِ مرگ یزید ہے۔ تو یہ ایک مزاجوں کی بھی بات ہوتی ہے، ٹیمپرمنٹ کی، اور کو وہ چاند تو مانگ نہیں رہا، اور میری اپنی یہ خواہش ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھے، اور جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں علیمہ خان، بھی بیٹھ کے بات کر لو یار، ایک ملک ہے 25-26 کروڑ پہ پہنچ گیا ہوگا اب تک، ہم تو پچھلی مردم شماری کو رو رہے ہیں ابھی تک۔ ان کے مستقبل، ان کا آنے والا کل پتہ نہیں کیسا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، اندازہ ہے لیکن میں بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا، جو حالات چل رہے ہیں اگر سنبھالے نہ گئے، کل میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستان کو کوئی شارٹ کٹ ریلیف نہیں دے سکتا، نہ پاکستان کو نہ پاکستانی۔ 20 سے 25 سال کا ایک منصوبہ چاہیے جس کو ساتھ ساتھ ری وزٹ کرتے رہو، ایک نئی نسل ایک نئے انوائرمنٹ میں پروان چڑھاؤ۔ عدالتیں انصاف نہیں ہیں، یہ ویپٹی شیپٹر لیسکو میسکو ہے، بجلی نہیں ہے، تھانہ ہے امن و امان نہیں ہے، اسکول ہے تعلیم نہیں ہے تو بہت گھٹیا ہے۔ جاؤ کبھی اپنے نصاب اٹھا کے دیکھو، یہ 5ویں 7ویں 10ویں یہ جو کچھ پڑھاتے ہیں، وہ تم نے ان مضامین میں مقابلہ کرنا ہے دنیا کا۔ بہرحال لیکن ٹھیک ہے، جو علیمہ خان نے کہا ایک بہن کے طور پہ، ایک سٹیزن کے طور پہ، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بیٹھ جاؤ۔ عجیب بات ہے، 2nd ورلڈ وار کے بعد بھی لوگ بیٹھے، 1st ورلڈ وار کے بعد، اور سب سے بڑی مثال بنی نوع انسان میں ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ فتح مکہ کیا تھا؟ کس کس کو معافی؟ وحشی امیر حمزہ، حضرت امیر حمزہ کو دھوکے سے، فاصلے سے قتل کرنے والا، وہ اس کو حربہ کہتے ہیں یا نیزہ یا جو بھی، اس کو بھی معافی، اور بڑے نرمی سے کہا یار ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا، مجھے اپنے مرحوم چچا کی یاد آ جائے، قاتل کو کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہماری بات نہیں ہے، جنوں اتنے جو لب جانا وہ ٹھیک ہے، بس آگے چلو۔ حسن بھائی، محکمہ داخلہ پنجاب کی حالیہ آڈٹ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ سال 2021 سے 2024 تک صوبے کے 12 اضلاع کی پولیس کا اسلحہ اور بارود غائب ہو چکا ہے، جس کی مجموعی مالیت 24 کروڑ 55 لاکھ روپے ہے۔ اللہ کی قسم تم کہتے 40 ارب،
میں وہ بھی مان لیتا ہوں اور میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ملک چل نہیں رہا ہے لوٹ مار کے, یہ ایک دوسرے کی بوٹیاں کھانے پہ. میرا یہ دایاں بازو میرے بائیں بازو کو کاٹ, یہی ہو رہا ہے ہر جگہ, یہی حال. روز سنو کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کوئی نئی بات ہے, اور یہ بات شاید آتی بھی نہ. اور رپورٹ وہ محکمہ داخلہ, یہ تو میرا خیال ہے انچارج ہیں وہ نور الامین مینگل, وہ یہ نور الامین مینگل جیسا بندہ ہی اس طرح کی بات وہ سامنے لا سکتا تھا. لیکن میرے لیے حیرت کوئی نہیں, مجھے تو کم لگ رہا ہے. اچھا, یہ صرف 24 کروڑ یا 24 کروڑ کیا ہوتا ہے آج کل. جس اسلحے اور بارود سے عوام کی حفاظت کرنی بس تھی, چھوڑو عوام تو لعنت پہ عوام تے, عوام ہی لے لوکیاں دے نا انہاں نوں. چھڈو عوام جڑے اگے ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. نواز شریف کی جو ایک وقتی پاپولیرٹی تھی چند سال پہ مشتمل, اس کے پیچھے بہت بھیانک فیکٹرز ہیں. ایک عباس خان تھے آئی جی پنجاب کے, انہوں نے ایک رپورٹ ہے جرائم پیشہ لوگوں کو پولیس بھرتی کر رہے ہیں, نالائقوں کو پولیس ابلائج کر رہے ہیں. یہ شہر میں اپنا ایک ووٹ بینک بنانا تھا نا, ختم. 60 سال دے پٹواری تے نائب تحصیلدار, وہ سارے کاروبار ہوتے رہے اس ملک میں. اس لیے چھوڑو, ٹھیک ہے ہو گیا غائب, اتنے ادھا ملک غائب ہو گیا, وہ بارے جائے تک وعدے رپورٹ نہیں. الحمدللہ اس میں بھی پتہ نہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہندوستان کو اگر نا بالکل دو پکی چکی کے پٹوں میں, ہاؤ ڈو دے ہینڈل اٹ. دیکھو چکی کا ایک پارٹ کتنا بھی بڑا پہاڑ جتنا ہی پسائی نہیں کر سکتا, دو پارٹ چاہیے چاہے ماڑے ہی ہوں. اب ایک طرف ہے سابقہ مغربی پاکستان یعنی پاکستان, ایک طرف ہے ہمارا بنگلہ دیش. ان کو بھی تگڑا کرو, ان کو بھی یہ سمجھاؤ چکی کے دو پاٹوں میں مودی صاحب اگر آ گئے تو کنک جنی بھی ہوئے گی ایسی پسے گی, سبحان اللہ کے مزہ ہی آ جائے گا. ریسٹ کرو, سوچیا کرو. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا چہرہ ہے, اسی لیے مجھے ڈیموکریسی سے نفرت ہے. شروع مجھے اپنی ڈیموکریسی سے, جس کا آج بھی صرف نام لیا جاتا ہے, وجود کہیں نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہے جمہور, جمہور کا مطلب ہے عوام. ان کا تو پرسانے حال ہی کوئی نہیں. چلو